अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये देखें जी, अभी अभी नहा धो के जनाब अली मैं आपके सामने आ गया हूँ और बड़ी बड़ी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप इंतज़ार कर रहे होते हैं जब थोड़ा सा भी मैं लेट हो जाऊँ तो तुसी कहते हो वकील साहब कितने चला गया, अभी खैरियत है, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई कोई, ठीक है ना जी, ए वाली गल्लां होंदियां ने। सर जी खबरें बहुत हैं। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है ना, मैं आपको ये बताने से कासिर हूँ कि कितने लोग ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये सेनेट के इलेक्शन में नूरा कुश्ती करके क्या किया है। जिस तरह की उनके ऊपर तनकीद हो रही है ना, पीटीआई के ऊपर भी, कि ये नूरा कुश्ती हुई है, इसमें बड़े बड़े पैसे लिए गए हैं, 40 करोड़ मिर्ज़ा अफरीदी ने दिए हैं, फलाने की। इस तरह सर जी सबसे बड़ा सवाल इधर से उठ रहा है कि मुराद सईद कैसे इलेक्शन लड़ रहा है, जो एब्सकांडर है, पिछले 2.5 साल से मफरूर है, इश्तियारी है, भगोड़ा है, उसका पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में है कि कहाँ है। अब तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो इसी गंडापुर के अंदर ही एक कमरे में, वो उधर ही गवर्नर वजीर आला हाउस में है। तो ये सारी खबरें आ रही हैं, उसने दस्तखत भी कर दिए हैं, वो हो भी गया है। लेकिन ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि पीटीआई वाले इनको कहते थे कि ये 47 फार्म की हुकूमत है। कहते हैं ना, हर बात पे ताना मारते हैं, 47 फार्म 47 फार्म। और हम ये कहते हैं कि ये भगोड़े हैं, ये इन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है, रियासत के ऊपर हमला किया है, ये गद्दार हैं, ये हम कहते हैं ना। तो फिर गद्दार और भगोड़े और 47 फार्म ये सारे इकट्ठे हुए। वो कहते हैं तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फ के असीर हुए। एक ही थाली में खा लिया है सबने, और सबको खाना हजम भी हो गया है और खाना पूरा भी हो गया है, और सलाद और टमाटर और प्याज और सारी चीज़ें खा ली हैं, और जो जो उन्होंने तय किया था 6 उनको मिल गई हैं, 5 उनको मिल गई हैं। तो सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कसूर किसका है? ज़्यादा कसूर मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी का है। ये हकीकत ये है। अगर ये इनके साथ नूरा कुश्ती ना करते तो ये भगोड़ा, इश्तियारी, एब्सकांडर, पता नहीं इसके क्या क्या नाम है, मुराद सईद के, जो बदनाम ज़माना है, जिसने 11 अरब रुपए का टीका मवासलात में लगाया है। 11 अरब रुपए का टीका जब ये वजीर मवासलात था तो इसकी करप्शन के ऊपर लगा है कि ये करप्शन पे। फिर इसका वालिद जाली डिग्री पे गिरफ्तार हुआ, आपको पता है, बाहर जाने के लिए। तो ये बदनाम ज़माना जो बंदा है मुराद, जो गैंगस्टर है, जो इस वक्त पीटीआई में डॉन की हैसियत इख्तियार करता है, जो इमरान खान के लिए जमान पार्क में फौज के साथ और पुलिस के साथ लड़ता रहा है, और गिलगित की पुलिस वगैरह लेके आया कि जनाब मुकाबला करो। उस बंदे को आपने कोई इतराज़ ही नहीं किया। अगर उसके कागजात पे इतराज़ होता तो ये मुराद सईद कभी भी सेनेटर ना बनता। और ये करेंगे क्यों करेंगे सर? इन्होंने ये कहा कि हमें 1 सीट फालतू मिल रही है, हमें 4 मिलनी थी, हमें 5 मिल रही है, हमें क्या है? तो ये सर जी सारा सीटों का बंटवारा है, सारा पैसे रोपड़े का केस है। सारे वो कहते हैं हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब इसकी जुल्फ के असीर हुए, सब पैसे की जुल्फ के असीर हैं। पैसे में सब हमाम में नंगे हैं। भाई अमीर मकाम को आपने इतना बड़ा ओहदा दिया हुआ है, उसके बेटे को नून लीग ने जनाब टिकट दे दी है, क्यों? और वहाँ कोई वर्कर नहीं है। कल मुझे सिंध से एक फ़ोन आया है कि सर जी आप नून लीग के बड़े चहेते हैं और चमचे हैं, मुझे ये कहते हैं चमचे हैं, तो आप उनको कहें ना कि वो सिंध में क्यों नहीं आते। मैं कहा उधर भी नूरा कुश्ती है,
زرداری نے کہا ادھر اگر تسی گئے تو اتحاد ختم اور حکومت ختم. اب وہ کیوں نہیں گورنر ادھر اپنا تبدیل کر کے لگا رہے؟ تو سر جی یہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہ ذہن آپ کو بنا لو. اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے معاملات ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے خراب نہ کریں کہ وہ جی عمران کا ماننے والا ہے میں اس کے ساتھ چائے نہیں پیوں گا، وہ نون لیگ کا ماننے والا ہے میں اس کے ساتھ چائے نہیں پیوں گا. نہ، یہ سب ایک ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں پھر اسی تھالی میں سوراخ کرتے ہیں. ثابت ہو گیا ہے نا آپ کو؟ تو جناب مراد سعید کا سب سے زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ مفرور بھگوڑا یہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، رینجرز ڈھونڈ رہی ہے، سزا یافتہ ہے، ملزم ہے، یہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور سر جی یہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ امین گنڈا پوری کیسے لڑ سکتا ہے؟ آج اس کو پھر عدالت نے کہا ہے کہ جناب آ کے پیش ہو، نہیں پیش ہوگا. آج وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں باقاعدہ. اس نے کہا میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گا، میں نہیں ہوتا. تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ادھر سے ان کا کوئی ایکشن ہی نہیں ہے. اگر مراد سعید کے اوپر اعتراض لگا دیا جاتا تو مراد سعید کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو یہ نور کشتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ سب ایک ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس کی درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور سر جی ملا کی اذاں اور ہے. اب دیکھیں نا پیسہ، میں آپ کو پیسے کی بات کر رہا ہوں نا. مولانا فضل الرحمان وہ بدنام زمانہ تاجی کھو کر کے کیا ہے وہ اس کے بیٹا فرق کھو کر کے گھر کیوں گئے؟ پہلے کبھی کسی کے گھر گئے ہیں مولانا صاحب؟ ہاں فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں کوئی مر جائے تو. لیکن اس نے کہا ہے پیسے والے نے، انہوں نے کہا جی تو میرے کو لانا پینا ہے چل کے. مولانا صاحب کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں آپ بتائیں؟ ہمیں دکھ ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں نیک ہوگا، ہمیں نہیں پتہ، فرق ہو کر نیک ہوگا، لیکن اس کی مشہوری بدنام زمانہ کی ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ ملک ریاض کا دایاں ہاتھ ہے اور یہ ہے وہ. سر جی اندر سے نا مذہبی جماعتیں ہوں یا کوئی جماعت اسلامی بھی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ جو جماعت اسلامی کو چندہ دیتا ہے نا اس کو ایسے سراج الحق بھی سلام کرتا تھا، اس کو جناب یہ نعیم جو آپ بنا ہے وہ بھی سلام کرتا ہے، اس کو قاضی حسین احمد بھی، سب ایک ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو سب پیسے کا کھیل ہے، یقین کریں سب پیسے کا کھیل ہے. میں نے ایک چھوٹی موٹی پارٹی بنائی ہے نا جسٹس پارٹی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو زیادہ پیسے دے ہم کہتے ہیں اس کو ذرا آگے بٹھائیں جی، اس کو آگے بٹھائیں آگے. تو یہ سارا پیسے کا کھیل ہے. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چونکہ سارے ایک جیسے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں نا جی آپ باہر گناہ کریں شراب پئیں تو برا ہے، مسجد کے اندر پئیں تو اور برا ہے. تو باقی لوگ جو یہ جرم کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی، کاف لیگ، یہ وہ، لیکن مولانا صاحب نے جب یہ ادھر تاجی کے گھر گئے نا وہ زیادہ جناب وہ برا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوستو اور اگر کوئی خبریں ہیں تو وہ پانی کی ہیں. ابھی میں بڑا مجھے دکھ ہوا ہے. ایک باپ بیٹی بیچارے نالے میں بہہ گئی اور بیٹی آواز لگاتی رہی کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اور وہ اسلام آباد اور مری کے جو پہاڑی علاقے ہیں اسلام آباد کے بھی ہیں اور اس کے پنڈی کے بھی، اس میں وہ بیچاری بہہ گئی ہے اور وہ اس کی لائیو دکھا رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہی ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اور ایک یہ واقعہ، اور ایک 22 خاندان لودھرا کے جس میں کوئی میڈیکل کالج بھی ہے، اس کے پرنسپل بھی ہیں، 22 خاندان وہ دیامرا اور گلگت سوات وہ ادھر چترال والی سائڈ پہ وہ گئے ہوئے تھے. تو ادھر 15 جگہ سے سڑک ٹوٹ کے تباہ و برباد ہو گئی اور بہہ گئی. تو اس میں وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ وین اسے کوسٹر کہتے ہیں وہ بہہ گئی ہے. اور سر جی بہت زیادہ دکھ ہے. وہ میں اب دیکھ رہا تھا یہ سارا آج تو خبریں ہی پانی کی آ رہی ہیں، ٹی وی پہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں نا پانی کی آ رہے ہیں. بس آسمانی آفات ہیں ان کا سر جی، اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے.
اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیں. اپنی دوستیاں جو ہے اپنی پارٹی ان سیاسی لوگوں کے لیے اپنی دوستیاں نہ ختم کریں. آج کی ویڈیو کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپس میں بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا نہ کریں. یہ سب ایک ہیں، اور اگر میں لفظ بول دوں کہ یہ سب گندے ہیں تو آپ ناراض نہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اوکے جی. رابطے کے لیے 0300472572 قانونی مشاورت کریں، چاہے وہ باہر کی ہو، پاکستان کی ہو، یو کے کی ہو، برطانیہ کی ہو. آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو پورا گائیڈ کریں گے اور مشورے ہم آپ کو مفت دیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.